پہلا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 109 سے آگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى یأتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگوں نے اس کے بعد کہ ان پر حق خوب ظاہر ہو چکا ہے، اپنے دلی حسد کی وجہ سے یہ چاہا کہ کاش وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں تو تم انہیں چھوڑ دو اور ان سے درگزر کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ود کثیر من اہل الکتاب، بہت سے اہل کتاب نے چاہا۔ جنگ احد کے بعد یہودیوں کی ایک جماعت نے حضرت حذیفہ بن یمان اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو معاذ اللہ مرتد ہونے کی دعوت دی۔ ان بزرگوں نے سختی سے رد کر دیا اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس واقعے کی خبر دی۔ حضور نے فرمایا تم نے بہتر کیا اور فلاح پائی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حسد کی وجہ سے اسلام کی حقانیت جاننے کے بہت بعد میں بھی اسلام کی حقانیت جاننے کے بعد یہودیوں کا مسلمانوں کے کفر و ارتداد کی تمنا کرنا اور یہ چاہنا کہ وہ ایمان سے محروم ہو جائیں، یہ حسد کی وجہ سے تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد بہت بڑا عیب ہے اور اس کی وجہ سے انسان نہ صرف خود بھلائی سے رک جاتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی روکنے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ حسد ایسی خطرناک ہے، جس سے بھی حسد ہوتا ہے کہ فلاں کو اللہ نے عزت کیوں دی ہوئی ہے، فلاں کو اللہ نے یہ مقام کیوں دیا، اب دل میں حسد پیدا ہوتا ہے۔ اور ہر بندے کے حاسدین ہوتے ہیں، چاہے کوئی دینی ہو، دنیاوی ہو، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، جہاں بھی آپ رہیں گے آپ کے وہاں حاسدین ضرور ہوں گے۔ اس لیے کئی لوگ کہتے ہیں نہیں علاقہ چھوڑ دیں، گھر بدل لیں، گھر بیچ دیں، ہم فلاں جگہ چلے جائیں گے، پھر جہاں جائیں گے وہاں بھی پیدا ہو جائیں گے۔ جس جگہ بھی آپ رہیں گے، کاروبار کریں گے، جاب کریں گے، کچھ بھی کریں گے، وہاں آپ کے ارد گرد کے حاسدین اب جتنے مشہور ہوتے جائیں گے اتنے حاسدین دشمن بڑھتے چلے جائیں گے، جتنے زیادہ وائرل ہوتے جائیں گے، شہرت ملتی جائے گی، دولت ملتی جائے گی، منصب جیسے جیسے لوگوں کی نظروں میں آئیں گے، نام ہوتا جائے گا، آپ کے مخالفین اسی حساب سے بڑھتے چلے جائیں گے، آپ کے لیے مسائل اسی طرح بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو ہر شخص کے کل ذی نعمت محسود، ہر ذی نعمت حسد کیا جاتا ہے۔ اللہ نے نعمت تو ہر ایک کو دی ہے، کسی کو عزت دی، کسی کو شہرت دی، کسی کو حسن دیا، کسی کو دولت دی، ہر طرح کا کوئی بھی نعمت ہو سکتی ہے۔ اب اس نعمت کو دیکھ کر لوگ ویسے ہی جلتے رہتے ہیں، اللہ نے فلاں کو عزت کیوں دی ہوئی ہے، بس اندر ہی اندر جلتے رہیں گے، دنیا میں بھی جلتے رہیں گے، آخرت میں بھی جلتے رہیں گے، اپنی دنیا بھی خراب کریں گے، سکون برباد کریں گے، آخرت بھی برباد کریں گے۔ اس لیے یہ حسد کی بیماری سے بچنا چاہیے کہ دنیا کا سکون ہی برباد کرتی ہے، آخرت کا سکون بھی یہ حسد کی بیماری برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو حاسد جو ہے وہ ہدایت سے بھی رک جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ کفر کو قبول کر لیتا ہے۔ حسد میں اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ نمازیں یا دیگر معاملات تو دور کی بات ہے نا، وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے، دوسروں کو بھی بھلائی سے روکتا ہے، دوسروں کو نمازوں سے روکتا ہے، مسجد میں جانے سے روکتا ہے۔ حسد اتنی خطرناک قسم کی بیماری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد سے دور رہو، کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے، اور اسی طرح جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو، یا پھر فرمایا کہ گھاس کو کھا جاتی ہے۔ حضرت وہاب بن منبہ فرماتے ہیں حسد سے بچو، کیونکہ یہ پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے آسمان میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی، اور یہی پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے زمین میں اللہ کی نافرمانی کی گئی۔ یاد رہے کہ حسد حرام ہے، البتہ اگر کوئی شخص اپنے مال و دولت یا اثر و وجات سے گمراہی اور بے دینی پھیلاتا ہو تو اس کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے اس کی نعمت کی زوال کی تمنا یہ حسد میں داخل نہیں ہے اور حرام بھی نہیں ہے۔ کوئی بندہ عہدے پہ آ گیا، اس کا اثر و رسوخ ہو گیا، اب وہ گمراہی بھی پھیلاتا ہے، لوگوں پہ ظلم بھی کرتا ہے، اب یہ تمنا کرنا کہ اس سے یہ عہدہ چھن جائے،
کہ یہ جس سیٹ پہ آ چکا ہے، چاہے ووٹوں کے ذریعے آیا، چاہے نوٹوں کے ذریعے آیا، جیسے بھی آیا، اب آ کے وہ ظلم و ستم کر رہا ہے عوام پہ، اب اس کا وہ عہدہ، وہ منصب، وہ چیز چھن جانے کی یہ تمنا کر سکتے ہیں۔ فاعفو، تو تم معاف کرو۔ کفار کے ساتھ جنگ کے ذریعے بدلے لینے کی بجائے نرمی کی تمام آیات کا یہ حکم ہے کہ وہ جہاد کی آیتوں سے منسوخ ہے، جیسا اس حکم کے آخر میں خود فرمایا، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور وہ حکم جہاد اور قتال کا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی تم آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے، بے شک اللہ تمہارے سب کام دیکھ رہا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ یہاں مسلمانوں کو اپنی اصلاح نفس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کسی بھی دینی یا دنیاوی اہم کام میں مصروف ہو، اسے اپنے نفس کی اصلاح سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ عین حالت جہاد میں بھی نماز خوف کا حکم موجود ہے۔ نماز کسی صورت معاف نہیں ہے، جہاد میں بھی معاف نہیں ہے۔ سمندر میں ڈوب رہے ہو نا، ایک تختہ مل گیا تیرنے کے لیے، کشتی ڈوب گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، ایک پھٹا مل گیا تیرنے کے لیے، اب وہاں پھٹے کو پکڑ کے جان بچانے کے لیے کنارے لگنے کی کوشش کر رہے ہیں، کتنا جان کا خطرہ ہے، وہاں بھی نماز معاف، ادھر ہی پڑھنی ہوگی۔ بیماری کی حالت میں کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھ کے پڑھنی ہے، بیٹھ کے نہیں لیٹ کے پڑھنی ہے، پڑھنی ضرور ہے، معاف نہیں ہے کسی بھی صورت میں۔ تو یہاں اچھے خاصے ہٹے کٹے ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، ذرا سا درد سر ہوتا ہے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ آج کل جیسے ہمارے فصلوں کا سیزن ہے، گندم کی کٹائیاں جاری ہیں، کتنے زمیندار جو نمازی بھی ہوتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، کیوں؟ جو گندم کی کٹائی ہے، تھریشر لگی ہے، تو دانے گھر لانے ہیں، سال کرے کے اس طرح کی باتیں کر کے نمازیں ضائع کر رہے ہیں، گندم کی کٹائی کے چکر میں نمازیں ضائع کر رہے ہیں۔ تو ایسوں کو سوچنا چاہیے کہ اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بہانے بنا کے۔ طلاق کے مسائل بیان کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے نماز اور تقویٰ کے احکام بیان فرمائے، لہٰذا اگر کوئی نیکی کی دعوت میں یا علم دین کے اصول یا کسی دوسرے اہم دینی کام میں مشغول ہے تو اسے اپنی اصلاح سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی جتنا بھی دینی کام کر رہا ہے، دوسروں کو نیکی کی دعوت دے رہا ہے، دین میں اتنا مشغول ہے یا علم دین سیکھنے میں اتنا مشغول ہے، اپنی اصلاح سے غافل نہ ہو کہ اتنے بزی ہو جاتے ہیں علم دین سیکھنے میں، نیکی کی دعوت دینے میں، دینی کاموں میں، دین کے بڑے بڑے عہدوں میں، کہ وہ اپنی اصلاح سے غافل ہو جاتے ہیں، انفرادی عبادت کو بھول جاتے ہیں، اپنے فرائض علوم جو ان پہ ضروری ہیں وہ بھول جاتے ہیں، عبادت بھول جاتے ہیں، اپنی ذاتی انفرادی عبادت، وہ سمجھتے ہیں شاید دوسروں کو اصلاح خالی کرنی ہے، اپنی ذات کو تو بالکل ہی بھول جاتے ہیں۔ تو اپنی ذات سے، اپنی اصلاح سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے، چاہے دینی مصروفیت ہو چاہے دنیاوی مصروفیت ہو۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اہل کتاب نے کہا ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو یہودی ہو یا عیسائی، یہ ان کی من گھڑت تمنائیں ہیں، تم فرما دو اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لو۔ لن يدخل الجنہ، ہرگز جنت میں داخل نہ ہوں گے۔ یہودی مسلمانوں سے کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، عیسائی کہتے تھے صرف عیسائی جائیں گے۔ یہ گفتگو مسلمانوں کو بہکانے کے لیے تھی۔ ان کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ ان کی یہ بات ان کی اپنی رائے سے ہے، توریت انجیل میں ایسا کچھ نہیں فرمایا گیا۔ اگر وہ سچے ہیں تو کوئی دلیل لائیں اپنی اس بات پہ۔ امانیہم، ان کی من گھڑت باتیں، تمنائیں، بغیر کسی بنیاد کے جنت میں داخلے کے زبانی دعوے کرنا جہالت اور حماقت ہے۔ ایک امید ہے جسے عربی میں کہتے ہیں رجا، اور ایک ہے خام خیالی جسے عربی میں کہتے ہیں نا امنیہ۔ امام غزالی نے اس موضوع پر بڑا پیارا کلام ارشاد فرمایا ہے، اس کا خلاصہ ملاحظہ فرمائیں۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ رجا یعنی امید دل کی اس راحت کا نام ہے جو محبوب چیز کے انتظار سے حاصل ہوتی ہے، لیکن یہ محبوب جس کی توقع کی جا رہی ہے اس کا کوئی سبب ہونا چاہیے، لہٰذا اگر اس کا انتظار اکثر اسباب کے ساتھ ہے تو اسے رجا یعنی امید کہتے ہیں، اور اگر اسباب بالکل نہ ہوں
یا اضطراب کے ساتھ ہوں تو اسے امید نہیں بلکہ دھوکہ، بے وقوفی کہا جائے گا۔ اور اگر اسباب کے ہونے یا نہ ہونے کا علم نہ ہو تو اس انتظار کو تمنا کہتے ہیں۔ اہل دل حضرات جانتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور دل زمین کی طرح ہے۔ ایمان اس میں بیج کی حیثیت رکھتا ہے، اور عبادت زمین کو الٹ پلٹ کرنے، صاف کرنے، نہریں کھودنے اور ان زمینوں میں پانی جاری کرنے کی طرح ہے۔ اور دل جو دنیا میں غرق اور ڈوبا ہوا ہے اسے بنجر زمین کی طرح ہے، اس بنجر زمین کی طرح جس میں بیج کوئی پھل نہیں لاتا، اور قیامت کا دن فصل کاٹنے کا دن ہے، اور ہر شخص وہی کاٹے گا جو اس نے بویا ہوگا، اور کھیتی کا بڑھنا ایمان کے بیج کے بغیر ناممکن ہے۔ اور جب دل میں خباثت ہے، برے اخلاق ہوں تو ایمان بہت کم نفع دیتا ہے، جیسے بنجر زمین میں بیج سے فصل پیدا ہی نہیں ہوتی۔ تو مناسب یہی ہے کہ آدمی کے مغفرت کی امید رکھنے کی کھیتی والے پر قیاس کیا جائے، یعنی جو شخص اچھی زمین حاصل کرتا ہے اس میں عمدہ بیج ڈالتا ہے جو نہ تو خراب ہوتا ہے نہ ہی بدبودار ہوتا ہے، پھر اس کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اب ضروریات سے مراد وقت پر پانی دینا ہے، زمین کو کانٹوں، گھاس پھوس، نیز ان تمام خرابیوں سے پاک کرنا جو بیج کو بڑھنے سے روکتے ہیں یا خراب کر دیتے ہیں۔ تو جو یہ سب کام کرے پھر اللہ کے فضل کا منتظر ہو کر بیٹھ جائے کہ وہ زمین کو بجلی کی گرج، دیگر آفات سے بچائے گا یہاں تک کہ کھیتی اپنی تکمیل کو پہنچ جائے، تو اس انتظار کو رجا کہتے ہیں، امید کہتے ہیں۔ اور اگر سخت زمین میں بیج ڈالے جو شور زیادہ ہو اور بلندی پر ہو، جس تک پانی نہیں پہنچ سکتا، اور بیج کی پرواہ بھی نہ کرے اور پھر اس کے کٹنے کا انتظار کرے، تو اس انتظار کو بے وقوفی کہتے ہیں کہ زمین میں نہ اس نے ہل چلائی، نہ زمین تیار کی، اور ایسے ہی بیج پھینک دیا اور کہتا ہے کہ فصل تیار ہو جائے گی۔ یہ بے وقوف ہے ایسا شخص کہ تیاری نہیں کی، اور وہ بھی ہر چیز کا ایک موسم ہے، کون سی فصل کس موسم میں لگانی ہے اس موسم کا خیال نہیں رکھا، اس میں کھاد نہیں ڈالی، زمین تیار نہیں کرائی، ہل نہیں چلایا، سارے لوازمات پورے نہیں کیے، کہتا ہے میں نے فصل کاٹنی ہے۔ اب جس نے گندم لگائی نہیں وہ اس موسم میں کیسے کاٹے گا؟ ابھی وہی لوگ کاٹ رہے ہیں جنہوں نے تمام لوازمات کے ساتھ فصل کو وقت پہ لگایا تھا، زمین کو تیار کیا تھا، وہ کاٹ رہے ہیں۔ تو بروز قیامت دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اب کچھ لگایا ہی نہیں ہے اور قیامت والے دن کے نہیں کاٹنا ہے، جنت میں ہی جانا ہے، فصل لگائی نہیں تو کاٹیں گے کیسے؟ تو اس کو بے وقوفی کہتے ہیں کہ کیا کچھ نہیں اور امید رکھنا کہ بس میں نے ہی جنت میں جانا ہے۔ تو اچھی زمین میں بیج ڈالا لیکن اس میں پانی نہیں ہے، اب وہ بارش کے انتظار میں، اور یہ ایسا وقت ہے جس میں عام طور بارش نہیں برستی، تو اس انتظار کو تمنا کہتے ہیں، رجا نہیں کہتے۔ کہ گویا رجا کا لفظ کسی ایسی چیز، پسندیدہ چیز کے انتظار میں صادق آتا ہے جس کے لیے وہ تمام اسباب تیار کر دی گئے ہوں جو بندے کے اختیار میں ہیں، صرف وہی اسباب باقی رہ گئے جو بندے کے اختیار میں نہیں ہیں۔ جو ہمارے اختیار میں ہے وہ ہم کر دیں، اب باقی پھر اللہ پہ چھوڑ دیں، اس کے فضل و کرم پہ چھوڑ دیں، اور وہ اللہ کا ہے فضل و کرم جس کا ہم نے انتظار کرنا ہے۔ اپنی طرف سے فرائض و واجبات، عبادات، نیکیاں زیادہ سے زیادہ کریں، اور پھر اللہ کے فضل کا انتظار کریں کہ اللہ اپنے فضل سے ہی جنت تھا۔ پھر بھی نیکیوں پہ بھروسہ پھر بھی نہیں کرنا، اللہ کے فضل کا انتظار کرنا ہے۔ اللہ کا فضل ہے جس کی وجہ سے تمام نقصان دہ اور فاسد کرنے والے اسباب کھیتی سے دور ہو جاتے ہیں۔ بس جب بندہ ایمان کا بیج ڈالتا ہے، اس کو عبادات کا پانی پلاتا ہے، دل کو بد اخلاقی کے کانٹوں سے پاک کرتا ہے، اللہ کے فضل کا مرتے دم تک منتظر رہتا ہے، مغفرت تک پہنچانے والے اچھے خاتمے کا انتظار کرتا ہے، تو یہ انتظار حقیقی رجا ہے، امید ہے۔ یہ ذاتی طور پر قابل تعریف ہے، اور اگر ایمان کے بیج کو عبادات کا پانی نہ دیا جائے یا دل کو برے اخلاق سے ملوث چھوڑ دیا جائے اور دنیاوی لذت میں منہمک ہو جائے اور پھر مغفرت کا انتظار کرے، تو اس کا انتظار ایک بے وقوف اور دھوکے میں مبتلا شخص کا انتظار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لاتا ہے اور اس کے باوجود اللہ سے تمنائیں کرتا ہے کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اس سے اور اس کے اعمال سے بے پرواہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اسے کوئی سزا نہیں دے گا بلکہ جنت میں داخل کرے گا اور وہ اس کی من چاہی چیزیں اسے دے گا۔ بس یہ تمنا کرنا کہ میں نے تو جنت ہی میں جانا ہے، میری نیت صاف ہے، میرا یہ ہے، نماز ایک نہیں پڑھنی اور تمنا جنت کی کرنی، گناہ بھرپور کرنے، اللہ اور رسول کی نافرمانیاں سارا دن کرتے رہنا،
اور تمنا یہ کرنا کہ میں نے تو جنت ہی میں جانا، تمنا بھی نہیں، یقین رکھے ہوتے ہیں کئی لوگ کہ جنت ہی میں جانا ہے یہ بیوقوف ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، فجر میں اٹھ کے اتنی کوشش کرتے ہیں، پانچوں نمازوں کے لیے وقت نکالتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، تو ان کا پھر کس کھاتے میں کہ بے نمازی بھی یہی کہہ رہا ہے کہ میں نے تو جنت ہی میں جانا ہے۔ تو عموماً ایسی باتیں وہی کر رہے ہوتے ہیں جو مسجدوں سے دور ہوتے ہیں، جو گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور نفس کے پیچھے، لذتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات نا لذتوں کو انسان خوشی سمجھ بیٹھتا ہے، کیونکہ خوشی، لذت، سرور یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ خوشی الگ ہے، خوشی ایک تھوڑی پرماننٹ ہوتی ہے، اور لذت، سرور یہ عارضی ہوتا ہے۔ جیسے کوئی شراب پیتا ہے غم بلانے کے لیے، اب وہ کچھ دیر کے لیے اس کا غم دبتا ہے، ختم نہیں ہوتا، کچھ دیر کے لیے دبتا ہے اور بندہ سمجھ لیتا ہے کہ شاید مجھے خوشی مل گئی۔ یہ خوشی نہیں ہوتی، خوشی الگ چیز ہے اور لذت اور سرور الگ چیز ہے۔ اب مثال طور پہ کسی کا کوئی قریبی فوت ہو گیا ہے، اب وہ کہے جی میں نے دل کو خوش کرنے کے لیے، اس غم کو بھلانے کے لیے کہیں گھومنے پھرنے چلا جاؤں، یا کوئی توجہ تھوڑی دیر کے لیے کہیں کسی اور طرف کر لوں۔ اب ٹھیک کہیں چلا گیا گھومنے پھرنے، توجہ تھوڑی دیر کے لیے ادھر ادھر کر لی، لیکن پھر جب دوبارہ واپس آئے گا وہی چیز یاد آئے گی، پھر وہ پریشان ہو جائے گا اس اپنے پیارے کی جدائی میں۔ تو وہ اپنے آپ کو خوش کرنا ہے تو پرماننٹ خوشی دے، اپنے آپ کو سمجھائے کہ ہر ایک نے دنیا سے جانا ہے، اللہ کی چیز تھی اس نے واپس لے لی، اسی طرح ہم نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے۔ اب اس طرح کی باتوں سے خود کو تسلی دے گا تو اس کے دل میں ایک جو پرماننٹ خوشی ہے، وقتی لذت نہیں، پرماننٹ خوشی داخل ہوگی۔ پھر اسی طرح خوشی کو اگر اللہ کی نعمتوں کے ساتھ جوڑ لیں گے تو وہ خوشی مستقل ہو جائے گی۔ اب مثال کے طور پہ کہ اللہ نے مجھے صحت عطا فرمائی ہے، اللہ نے مجھے عزت دی ہے، اللہ نے مجھے فلاں نعمت دی ہے، اب خوشی کو اس سے جوڑ لیں تو جب تک وہ نعمتیں رہیں گی بندہ خوش رہے گا۔ لیکن ہم نے اپنی خوشیوں کو اس چیز سے جوڑا ہوتا ہے جو چیز نہیں ہے۔ میرے پاس پراڈو ہونی چاہیے، لیموزین ہونی چاہیے، 10-12 کروڑ والی گاڑی ہونی چاہیے۔ اب جب تک نہ گاڑی آنی ہے وہ والی، اتنا خوشی آنی ہے، چاہے ساری زندگی نہ آئے۔ میرے پاس ایسا گھر ہو، اب نہ ایسا گھر آنا ہے نہ خوشی آنی، تو کیونکہ اپنی خوشی اس چیز سے جوڑ دی ہیں کہ جو یا تو ملنی نہیں ہے، تو یا ملنی بھی ہے تو بڑی کوششوں کے بعد، کئی سالوں کے بعد ملنی ہے، تو تب تک اسے خوشی ملنی نہیں ہے۔ اس لیے اپنی خوشیوں کو اللہ کی ان نعمتوں سے جوڑ دیا جائے جو نعمتیں ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں، کہ میں چل کے مسجد تک آ جاتا ہوں، میں سانسیں لے رہا ہوں، میں کھانا کھا لیتا ہوں ہضم ہو جاتا ہے، اللہ نے فری میں آکسیجن دے رکھی ہے، کتنی خوشی کی بات ہے۔ اپنی خوشیوں کو ان چیزوں سے جوڑ دیا جائے، اب بندہ خوشی رہتا ہے، مستقل خوشی رہتا ہے۔ اتنی نعمتوں کی سوچ سوچ کے اور خوش رہے گا تو پھر اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جتنا شکر ادا کرے گا نعمتیں اور زیادہ ہوتی چلی جائیں گی۔ بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہو تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بھلا کیوں نہیں۔ جنت میں داخلے کا حقیقی معیار ایمان صحیح اور عمل صالح ہے، اور کسی بھی زمانے اور کسی بھی نسل اور قوم کا آدمی اگر صحیح ایمان اور عمل رکھتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ البتہ یہ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد آپ کی نبوت نہ ماننے والے کا ایمان قطعاً صحیح نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی عمل ایمان کے بغیر صالح نہیں ہو سکتا۔ گویا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھے، عمل صالح کرے، وہ جنت کا مستحق ہے، کیونکہ یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا تھا کہ ان کے سوا کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ ان کے علاوہ کوئی جنت میں کیوں داخل نہیں ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جو بھی ایمان صحیح اور عمل صالح لے کر آئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اور یہودوں نے کہا عیسائی کسی شے پر نہیں، عیسائیوں نے کہا یہودی کسی شے پر نہیں، حالانکہ یہ کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جاہلوں نے ان پہلوں جیسی بات کہی تو اللہ قیامت کے دن ان میں اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں یہ جگڑ رہے۔
قالت الیہود، یہودی بولے۔ ایک بار نجران کے عیسائیوں اور مدینہ منورہ کے یہودیوں کے علماء کی بارگاہ مصطفی میں آپس میں بحث ہو گئی۔ بحث کے دوران دونوں نے خوب شور مچایا۔ یہودی کہتے تھے کہ عیسائیوں کا دین کچھ نہیں، عیسائی کہتے تھے یہودیوں کا دین کچھ نہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یتلون الکتاب، وہ کتاب پڑھتے ہیں، یعنی علم ہونے کے باوجود یہود و نصارہ نے ایسی جاہلانہ گفتگو کی، حالانکہ انجیل شریف جس کو نصارہ مانتے ہیں، اس میں توریت شریف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق ہے، اور توریت جس کو یہودی مانتے ہیں اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان تمام احکام کی تصدیق ہے جو آپ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے عطا ہوئے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی اس روش کے بیان میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ان مسلمانوں کے لیے بھی تنبیہ ہے کہ جو قرآن مجید پڑھتے ہیں اور اس میں بیان کیے گئے احکام سے آگاہ بھی ہیں اور اس کے باوجود ان احکام پر عمل نہیں کرتے، اگر عمل کرتے بھی ہیں تو فقط ان احکام پر جو ان کی خواہشات کے موافق ہوں، اور جو احکام ان کی خواہش کے موافق نہیں ان پر عمل نہیں کرتے۔ حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا، یہ اس وقت ہوگا جب کہ علم اٹھ جائے گا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کیسے اٹھ جائے گا؟ حالانکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں اور وہ اپنی اولاد کو پڑھائیں گے، اسی طرح یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے زیاد تیری ماں تجھے گم پائے، میں تمہیں مدینے کے فہیم لوگوں میں شمار کرتا تھا، کیا یہودی اور عیسائی تورات اور انجیل نہیں پڑھتے؟ لیکن ان میں سے کوئی بھی اس پر عمل نہیں کرتا۔ اسی طرح مسلمان قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن پہ عمل نہیں کریں گے، اور جو اپنے علم پر عمل نہ کرے وہ اور جاہل دونوں برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے، اسے سمجھنے اور اس کے احکام و تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کذالک قال، اسی طرح کہا اہل کتاب کے علماء کی طرح جاہل بت پرستوں اور آتش پرستوں نے ہر دین کو جھٹلانا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ دین کچھ نہیں ہے۔ انہی جاہلوں میں سے مشرکین عرب بھی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دین کے بارے میں ایسے ہی کلمات کہے۔ صدق اللہ العظیم۔